أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ برکت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ کی ہے۔ آج آپ کے سامنے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے بد دعا کرنے پر آمین کہی۔ اس حدیث میں 3 بد دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ وہ بد دعائیں کون سی ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے قریب تشریف لائے تو آپ نے کیا فرمایا کہ قریب ہو جاؤ ہم لوگ، فحضرنا، تو ہم لوگ کیا ہو گئے؟ قریب ہو گئے منبر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، اور جب ایسے تیسری پہ رکھا تو آمین کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو گئے تو ہم نے عرض کی کہ ہم نے آج سے پہلے اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں سنی جو آج آپ نے ارشاد فرمائی کہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین، دوسری پہ رکھا تو آمین، تیسری پہ رکھا تو آمین۔ منبر ہوتا کیا ہے؟ منبر کہ جو امام صاحب جمعے کے خطبے کے لیے جس کے اوپر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دیا کرتے ہیں اسے منبر کہتے ہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر ہے ریاض الجنہ کے اندر آپ دیکھیں تو جو پرانا محراب ہے اس کے ساتھ بالکل ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، وہ ہلاک ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پہ میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام ہو، وہ آپ پہ درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا، اس کے اوپر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، وہ بھی ہلاک ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب اس حدیث میں 3 لوگوں کے لیے بد دعائیں ہیں۔ نمبر 1 کہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ شخص اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ کہ رمضان کیوں کا آئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک آدمی کوئی چیز لینے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، بہت لمبی لمبی لائنیں ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ کل کے لیے پھر لائن میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ وہ تقسیم کرنے والے کہتے ہیں بھئی آ کے لے جاؤ، یہ لے آ کے لے جائے۔ یہ رمضان کا تو وہ مہینہ ہے، اللہ اعلان کرتے ہیں کہ میرے بندے آؤ آؤ میں تمہیں دوں۔ تو اور اس کے اندر
قرآن کا اہتمام، کیونکہ قرآن کو رمضان کے ساتھ خاص اہمیت حاصل ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر راتوں کو اس کا قیام، کہ وہ حدیث ہے کہ جس نے دن کو روزہ رکھا اور اس کی راتوں کو قیام کیا، غفر لہ ما تقدم، اللہ اس کے پہلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح دوسرا وہ شخص کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ پڑھے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں تقریر ہو رہی ہو، کوئی بیان ہو رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار ذکر کیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور اگر مجلس میں بیٹھے تو سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں آپ، صلی اللہ علیہ وسلم سب پڑھ دیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بار بار اگر ذکر کیا جائے تو آپ بار بار دل میں اگر پڑھ سکتے ہیں تو یہ احسن ہے، یہ مستحسن ہے، مستحب ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ اگر نہ پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے اس پر بھی کہا آمین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ پڑھے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو بعض لوگ انگوٹھے جو ہیں وہ چومتے ہیں اور آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا اس بات کہ درود پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی انگوٹھے چوم کے آنکھوں میں رکھ لے اور درود نہ پڑھے، وہ بالکل اس حدیث کے زمرے میں آئے گا کہ وہ بدبخت انسان ہے، برا انسان ہے، ہلاک ہو وہ جو نبی کا نام آئے اور درود نہ پڑھے۔ تو اس لیے درود پھر بھی پڑھنا پڑے گا، درود ہر حال میں پڑھنا پڑے گا۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جایا کرتے تھے تو آپ کو تو درخت بھی سلام کیا کرتے تھے، آپ پہ درود پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ بدبخت انسان ہے وہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور تیسرا کون سا شخص؟ فرمایا کہ اس کے والدین بوڑھے ہوں، دونوں ہوں یا ان میں سے ایک ہو، اور وہ انسان ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بھی بدبخت انسان ہے۔ اب آیا بہت ساری اس میں چیزیں ہیں کہ والدین ایک نافرمانی کا حکم کرتے ہیں، یا والدین مشرک ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا پھر بھی ادب سے ان سے بات کرے، بے ادبی ان کے سامنے نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اور اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، اپنی آواز ان کی آواز سے آہستہ رکھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اپنی آواز سلو ہونی چاہیے۔ یہ اونچی بولنا یہ دوسرے کی انسلٹ ہوتی ہے، یہ دوسرے کی بےزتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرمایا کرتے تھے تو آپ جب خاموش ہوتے تو صحابہ کرام جب زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو پھر جب خطیب جو ہے وہ ذرا خاموش ہو جائے تو پھر وہ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں، تو زیادہ لوگ بیٹھے ہوں بالکل سلو بولیں تو پھر بھی وہ گونج جاتی ہے، آواز زیادہ بن جاتی ہے، کیونکہ بہت ساری آوازیں جب جمع ہو جائیں تو پھر وہ زیادہ شور ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہوتے تو صحابہ کرام آپس میں اگر کوئی بات کرتے تو ان کی آواز تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہوتی تو اللہ تعالی نے قرآن نازل کر کے فرمایا، اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جالیوں کے اوپر یہ قرآن کی آیت چمک رہی ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اس لیے یہ ادب کا مقام ہے، اور یہاں بھی ادب یہی ہے، اپنی آواز کو آہستہ بڑوں کے سامنے رکھنا چاہیے، چیخ و چلانا نہیں چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر باپ یہ حکم کرے نافرمانی کرنے کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا، تو اس وقت آپ باپ کی بات، والدین کی بات آپ اگنور کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر والدین جو تمہیں کہے
اپنے والدین کی بات کو ماننا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ والدین کی عزت کرو گے فعلا فعلا تو تمہاری بھی عزت کی جائے گی، اگر نہیں کرو گے پھر ایک وقت آئے گا پچھتاؤ گے اور پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جو والدین کی طرف ایک بیٹا جو ہے یا بیٹی جو ہے محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف دیکھے تو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دے، مگر والدین کی نافرمانی مرنے سے قبل دنیا میں بھی اس کا وبال اس کو پہنچے گا۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہے اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیتے جب تک دنیا کے اندر اس کو سزا نہ مل جائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت کر، ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ جہاد سے بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اپنی والدہ کی خدمت کر، یہ تیرا جہاد ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نا رضا الرب، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص کا باپ اس سے ناراض ہو، اب وہ یہ اپنا اندازہ لگانا چاہتا ہے کہ میری اس وقت اللہ کے ہاں کیا قدر ہے، اللہ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، تو یہ سمجھے اس کے والدین اس سے راضی ہیں۔ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا اگر والدین ناراض ہوئے تو رب ناراض ہوا، اگر رب ناراض ہوا تو دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔